تھے یوسف، جو بھی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا اور چاہتا اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالوں، لیکن اسے ضرور لے لوں۔ بعض اہل نظر کہتے ہیں یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مال و دولت والے کھڑے تھے، وہاں ایک بوڑھیا تھوڑا سا سوت لائی، کاٹن، کہنے لگی بچوں یہ سوت لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو۔ بے ساختہ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، کہنے لگے یہاں تو بادشاہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں، تو سوت لائی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے؟ تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ چھوٹے سے کاٹن، اتنے سے کاٹن کے عوض سے جو یوسف مل جائے گا؟ کہنے لگی شاید میں یوسف کو تو نہ خرید سکوں، مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس بہت ہی حقیر سا مال ہے، لیکن میں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے۔ اپنا نام یوسف کے خریداروں میں شامل کروانا چاہتی ہوں، بہت ہی حقیر سا مال نہیں۔ اس لیے اہل نظر کہتے ہیں خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر زیادہ قربانی کی توفیق نہ ہو، وسائل زیادہ نہ ہوں، حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو بہت تھوڑا سا صحیح لیکن حصہ ضرور لے لینا چاہیے۔ اور یہ محاورہ ہو گیا کہ یوسف کے خریداروں میں تو ہمارا نام شامل ہو جائے۔ مصری افواج کا ایک سربراہ ہے جس کا نام فوتیفار آتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لیا۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے بثمن بخس وشروہ بثمن بخس، معمولی سی قیمت پر انہوں نے یوسف کو بیچ دیا۔ یہ معمولی قیمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بس چند پیسے دے کر خرید لیا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یوسف کے خریدنے میں اگر اتنی بھی دولت ہوتی کہ زمین و آسمان کا